نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہماری کلاس تھوڑی سی دیر سے شروع ہوئی ہے ان ایکسپیکٹڈ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، تو مجھے امید ہے کہ جلد ہی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس کے رولز میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو پھر ریوائز کروا دوں۔ کلاس میں وقت کی پابندی، ماشاءاللہ آپ سب لوگ پنکچوئل ہیں اور آپ سب لوگ ٹائم پر ہی آتے ہیں۔ کلاس میں آتے وقت اپنا نام ٹائپ کریں۔ اگر آپ کا نام آپ کے موبائل کے اوپر نہیں ہے یا آپ اپنے پیرنٹس کا نام اس سے موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ زوم کو جوائن کرتے وقت اس کے جو لسٹ ہوتی ہے پارٹیسپینٹس کی، اس میں جا کے اپنا نام چینج کر سکتے ہیں۔ پھر کلاس کو میں دیے گئے لیکچر کو غور سے سننا، اور کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ ایک پینسل اور نوٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں اس کو لکھ سکیں۔ جواب دینے کے لیے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ہینڈ ریز کریں گے اور وقتاً فوقتاً آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، تو آپ نے جواب دینے کے لیے اپنا ہینڈ ریز کرنا ہے۔ جی، حدیث نمبر 2 کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے، ہم نے جو لاسٹ کلاس میں جو حدیث پڑھی تھی، حدیث نمبر 1، میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے ضرور حدیث سنائیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح یاد کیا ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت ہی ونڈرفل اور سپر بچے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ کون کون والنٹیئر کر رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، میں جو والنٹیئر نہیں کر رہے میں ان سے بھی سنوں گی۔ تو چھوٹی سی حدیث ہے، تو سب سے پہلے ہمیں حدیث سناتی ہیں جی حریہ، آپ سنائیے۔ جی حریہ، آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا جلدی سے مجھے حدیث سنائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف جی ماشاءاللہ، وفی کل خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو زبردست سنائی ہے۔ کیا آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ترجمے کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا آپ نے حریہ۔ جی نیکسٹ کون سنائے گا؟ جی نیکسٹ ہے امینہ قریشی۔ جی امینہ بیٹا آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے۔ قال جی رسول الله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو سند بھی یاد کی ہے، زبردست۔ جی آپ نے ترجمہ یاد کیا؟ نو میم۔ اوکے ٹھیک ہے، ترجمہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ ونڈرفل، اوکے شاباش۔ میم۔
جی نیکسٹ ہے دعا فیصل. یہ دعا آپ سنائیے. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. سيدنا أبو هريرة جی بولیے بولیے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہر ایک میں بہتری ہے. ماشاء اللہ آپ نے تو زبردست یاد کیا ہے. ونڈرفل. جی عائشہ رمشا خان آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے بیٹا. جی. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفی کل خیر. ترجمہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہر ایک میں بہتری ہے. ماشاء اللہ زبردست. اچھا اب ایسا ہے کہ جن بچوں نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا ان سے بھی سن لیتے ہیں. چلے ایسا کرتے ہیں سعد آپ مجھے سنائیے. چلے شاباش جلدی سے اپنا مائک آن کیجیے. میم میری آج فرسٹ کلاس ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ کے پاس ریکارڈنگ اگر نہیں ہے تو آپ کو بھیج دی جائے گی تو آپ نے اس کی تیاری ضرور کرنی ہے. چلیں ایک اور اسٹوڈنٹ سے سن لیتے ہیں ریان شاہد. جی بیٹا آپ بھی اپنا مائک آن میوٹ کیجیے. ریان شاہد. میم میری بھی آج فرسٹ کلاس ہے. اچھا آپ کی بھی آج فرسٹ کلاس ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے نیکسٹ کلاس میں حدیث یاد کر کے آنا ہے اور میں آپ لوگوں سے سنوں گی. ٹھیک ہے. چلیں جی. باقی سب اسٹوڈینٹس نے بھی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی کل میں ان لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں ان لوگوں سے سنوں گی اور اسی طرح ہی میں مختلف اسٹوڈینٹس سے ہر دفعہ سنو کروں گی تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون یاد کر رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ جن اسٹوڈینٹس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے انہوں نے بھی زبردست طریقے سے دعا حدیث کو یاد کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بہت بہت مبارک ہو بھی آپ لوگوں کو. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سب لوگوں نے میکسیمم لوگوں نے حدیث کو بڑے اچھی طریقے سے یاد کیا ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ حدیث نمبر 2. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 2 جی. عن عبد اللہ بن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها. یہ حدیث صحیح مسلم کی کتاب سے دی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 252. اچھا ایک میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بتا دوں. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابو ہریرہ ٹھیک ہے تو ان کو عربک میں ہم نے پڑھا تھا ابی ہریرہ ٹھیک ہے تو اردو میں ہم ان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں. اسی طرح ہی عبداللہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا عبداللہ تو اردو میں ہم ان کو عبداللہ کہتے ہیں لیکن عربی میں ہم ان کو عبداللہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے وقت میں عبداللہ کہوں گی لیکن جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو اس میں عبداللہ کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہے سیدنا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. اب عربک میں آپ رسول اللہ یہاں پر بولیں گے، لیکن اردو میں رسول اللہ کہیں گے پیش کے ساتھ. عربی میں یہاں پر زبر کے ساتھ آئے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. چلیں اب میں پڑھوں گی اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. عن عبد اللہ بن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. ٹھیک ہے جی، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو بھیج دی جائے گی، اور آپ لوگوں نے جس طرح پہلی حدیث کی ریکارڈنگ کو سنا اور اس کو یاد کیا، اسی طرح ہی آپ نے اس حدیث کو بھی سننا ہے اور یاد کرنا ہے. تو یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے. اس کی جو سند ہے، اب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ سند کون سی ہے. عن عبد اللہ بن مسعود قال، یہاں تک جو ہے یہ سند ہے. اس کے بعد سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سند کا ہی حصہ ہے کیونکہ وہ کوسچن کر رہے ہیں، یہاں پر سوال کر رہے ہیں. تو اس کے آگے جو ہے ای العمل افضل قال تو الصلاۃ لوقتها. تو یہاں سے جو حدیث جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گی. تو اگر آپ چاہیں تو آپ سند کو بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج بہت سارے بچوں نے یاد کی ہوئی تھی. جی تو ہم تھوڑا سا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو حدیث جو ہے اس کے اندر کون کون سے الفاظ شامل ہیں. سب سے پہلا لفظ اس میں ہے سألتو. سألتو سألتو کا مطلب ہے میں نے پوچھا. سألتو میں نے پوچھا، یعنی میں نے سوال کیا، میں نے کوسچن کیا. سألتو کا مطلب ہے میں نے پوچھا. جی اور نیکسٹ ورڈ ہے ایو. ایو ایو کا مطلب ہے کون سا. ایو کون سا. ایو کون سا. اچھا آپ لوگ ابھی چیٹنگ مت کیجیے کیونکہ کلاس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ لوگ اپنی کلاس پہ کنسنٹریٹ کیجیے. جی ایو کا مطلب ہے کون سا. سألتو کا مطلب ہے میں نے پوچھا یا میں نے سوال کیا، اور ایو کا مطلب ہے کون سا، وچ ون. نیکسٹ ورڈ ہے جی افضل. افضل افضل کا مطلب ہے زیادہ فضیلت والا. زیادہ فضیلت والا. فضل فضل جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فضل کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ویرائٹی ہے کہ بہت سی چیزوں کے مقابلے میں کسی کو زیادہ اہمیت دینا، یا جو چیز دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو، زیادہ امپورٹنٹ ہو، زیادہ خاص ہو، جس کی زیادہ اہمیت ہو، تو اس کو اس
کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز افضل ہے، جو زیادہ بہتر ہے، جس میں زیادہ فائدے ہیں، اور جو زیادہ جسے کہتے ہیں اس میں دوسروں کے مقابلے میں اس چیز میں زیادہ خیر ہے، تو اس چیز کے لیے لفظ بولا جاتا ہے افضل. افضل. نیکسٹ ورڈ ہے الصلاۃ لوقتها، نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. الصلاۃ لوقتها، نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا. کیونکہ ہم نمازیں جو پڑھتے ہیں ہر نماز کا ایک خاص وقت ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. چلیں اب میں آپ لوگوں سے کچھ کوسچنس کروں گی، دیکھتے ہیں کہ کون کون آپ لوگوں میں سے جواب دینا چاہتے ہیں. جی تو پہلا کوسچن آپ کے سامنے یہ آ گیا. جی پہلا کوسچن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ کب ملا؟ جی کون اس کا جواب دے؟ جس نے پہلے جواب نہیں دیا. مریم سلمان. جی مریم آپ بتائیے. جی بیٹا. میم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے معراج پہ جب وہ گئے تھے. معراج پہ دیا تھا. شاباش، ویل ڈن، بالکل صحیح آنسر آپ کا. تو نماز کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر ملا تھا، معراج پہ ملا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحفے کو زمین پر لے کر آئے تھے. تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ تحفہ ہے نا، یہ تو بڑا خاص تحفہ ہے. اسی لیے یہ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. اچھا نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کون سا کوسچن. دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ جی یہ بتائیں گی مجھے ہانیہ خان. جی ہانیہ آپ بتائیے. دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 فجر، نمازیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء. واہ واہ، ویل ڈن، زبردست. جی ہانیہ نے تو زبردست جواب دے دیا، نمازوں کے نام بھی بتا دیے. اچھا ایسا کرتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ نمازوں کے ٹائمنگز کون کون سے ہیں؟ جی اب کون مجھے بتائے گا کہ فجر کا ٹائم کون سا ہے؟ جی ریان شاہد. جی ریان آپ بتائیے فجر کا ٹائم کون سا ہے؟ میم صبح صادق کے بعد. صبح صادق کے بعد. اور کب تک ہوتا ہے؟ چلیے میں کسی اور سے پوچھتی ہوں کہ فجر کا ٹائم جو ہے وہ کب ختم ہو جاتا ہے؟ جی مروہ ریاض آپ بتائیے. سورج نکلنے تک. سورج نکلنے کے ساتھ ہی فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ویری گڈ. تو ہم یہ نماز جو ہوتی ہے ہم نے سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے. جی ظہر کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ مریم مسکان. جی آپ بتائیے. جی مس. ظہر کا ٹائم کون سا؟ مس مڈ ڈے میں. مڈ ڈے کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج جو ہوتا ہے اپنے کلائمیکس پہ جب جاتا ہے، اس کے بعد جب وہاں سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو پھر ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ظہر کا ٹائم جو ہے وہ جب تک سایہ ڈبل نہیں ہو جاتا تب تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے اس کے بعد جب سایہ ڈبل ہو جاتا ہے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھتی ہوں نیکسٹ کہ مغرب کا ٹائم کون سا ہے؟ جی عروہ ندیم آپ بتائیے مغرب کا ٹائم کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا بتائیے. مغرب کا وقت تب ہوتا ہے جب سورج ڈھلنے کا وقت ہو جاتا ہے. عصر کے بعد جس میں ڈھلنا پراپر ٹائم
ڈھلنا نہیں کہیں گے. ڈھلنے کا وقت جو ہے نا وہ زوال کا ٹائم جس کو اردو میں ہم ڈھلنا وہ ہوتا ہے. ڈھلنے کا آپ اس یہاں پر آپ کہیں گے سورج غروب جب ہوتا ہے, جب سن سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے میم. جب سن سیٹ ہو جاتا ہے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. آپ کا جواب ٹھیک تھا, تھوڑا سا بس وہ ورڈ جو تھا اس میں تھوڑا سا پرابلم تھا, ویسے آپ کا کانسیپٹ ٹھیک تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عشاء کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا عشاء کا ٹائم؟ جی رائمہ کاشف. جی بیٹا رائمہ کاشف, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا عبداللہ عمران حافظ, آپ بتائیے. جی میم. جی عشاء کا ٹائم کب؟ جی میم ایک منٹ. جی جی میم عشاء کا ٹائم آپ کی آواز کٹ رہی ہے. عشاء کا ٹائم 8:20 کو ہوتا ہے. اچھا کلاک کا ٹائم نہیں میں نے پوچھا, اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کلاک نہ ہو تو پھر آپ کیسے بتائیں گے؟ تو اس کے حساب سے میں پوچھ رہی ہوں. جی چلیے نعمان قریشی آپ بتائیے. جی نعمان آپ بتائیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی بیٹا آپ بتائیے عشاء کا ٹائم. میم 7:45. اچھا آپ سب لوگ کلاک کے حساب سے بتا رہے ہیں نا, تو کلاک کے حساب سے نہیں, جس طرح ہم نے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ڈان جو ہوتی ہے وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے, اس طرح ہی زوال کے ٹائم کے بعد ظہر کا ہوتا ہے, جو مغرب کا جو ہے سن سیٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اسی طرح ہی عشاء کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے, تب ہوتا ہے پوری عشاء کا. طریقے سے سن ڈاؤن ہو جاتا ہے, سن ہاں سیٹ ہو جی, جاتا ہے. سن سیٹ تو ختم ہی ہو جاتا ہے نا, اندھیرا ہو جاتا ہے, تو جنرلی جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ سب نے بہت اچھی کوشش کی. چلیں جی. اچھا نمازوں کے نام 12 کلو میٹر, نمازوں کے نام تو جی بتا دیے گئے ہیں, اس وجہ سے نیکسٹ کوشچن. ہاں جی یہ تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کتنے سال کی عمر میں بچوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے؟ جی ہمنا بنت ندیم. دیکھتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں. جی ہمنا. جی میم آپ پوچھ رہی تھی. میں نے کوشچن یہ کیا ہے کہ کتنے سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے؟ میم جب ہم 7 ایئرس کے ہو جاتے. جب 7 ایئرس کے ہو جاتے ہیں. 7 ایئرس کے اوپر نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے, اور 10 ایئرس کے جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, 7 ایئرس تک بچوں کو اس چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نماز پڑھنی شروع کریں. تو پھر 3 ایئرس یعنی 8, 9 اور 10 ایئرس تک 3 ایئرس تک ان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, اور پھر بائی دا جب وہ 10 ایئرس کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی عادت پکی ہو جاتی ہے, پھر وہ ماشاءاللہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ میرے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو جی آپ پہ چلتے ہیں, اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. کوئی زبردست سی چیز لگ رہی ہے مجھے, دیکھتے ہیں جی. واو, یہ تو کہہ رہا ہے کہ آئیے 2 بچوں کی کہانی سنتے. اچھا آج تو کلاس میں ایک کہانی ہو جائے گی زبردست سی. واو, یہ 2 بچے کون سے ہیں؟ یہ 2 بچے جو ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے علی اور ایک کا نام ہے سعد. تو ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا سٹوری ہے. کس کس کو شوق سٹوری سننے کا پہلے مجھے ہینڈ ریز کر کے بتائیں. کون کون سٹوری سننا چاہتا ہے؟ زبردست, سب سننا چاہتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. چلیں جی
کہ آج تو آپ کو زبردست اسٹوری سناتی ہوں، اور اسٹوری سنا کے پھر میں دیکھوں گی کہ کس کس بچے نے غور سے اسٹوری سنی ہے، یہ بھی میں دیکھوں گی۔ چلیں جی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو علی کی اسٹوری۔ اچھا جی علی کیا کرتا تھا؟ علی کی روٹین دیکھتے ہیں کہ علی کی روٹین کیا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو صبح کا ٹائم تھا تو ابھی سویا ہوا تھا، اس کی ماما نے اس کو جگایا اور کہا کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھ لو۔ لیکن اس کو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی اور اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو اس کی ماما نے اس کو دوبارہ جگایا کہ اٹھ کے نماز پڑھو، لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ شیطان نے اس کو کہا کہ ابھی آرام سے سو جاؤ، اتنے مزے کی نیند آ رہی ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے شیطان کی بات مان لی اور وہ سویا رہ گیا، اور جب وہ سویا رہ گیا تو نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج نکل آیا تو فجر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب فجر کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہوا، اس کی نماز قضا ہو گئی، اس کی نماز تو مس ہو گئی، اس نے نماز چھوڑ دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے جلدی سے اپنے اسکول جانے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن یہ کیا، اب تو اس نے جو بھی کام کرنا شروع کیا وہ تو الٹا ہی ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو جب اس نے یونیفارم نکالا تو اس کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ اوہ اب کیا کرتا، وہ پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، تو اس نے ویسے ہی یونیفارم پہن لیا۔ پھر اس کی ماما نے اس کو بریک فاسٹ دیا تو اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کھانے کو، اور اس نے ناشتہ بھی بس تھوڑا سا ہی کیا اور صحیح طرح ناشتہ بھی نہیں کیا، اور جلدی سے بیگ پکڑا اور اسکول کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسی افراتفری میں وہ سویٹر پہننا بھول گئی کیونکہ ونٹر سیزن تھا اور اس کو سردی لگی، لہٰذا وہ جلدی سے دوبارہ واپس آیا اور پھر اس نے سویٹر پہنا اور پھر چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اسکول سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو گیٹ پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑا اور تھوڑی سی ڈانٹ بھی سننا پڑی۔ اب تو اس کا موڈ ہی خراب ہو گیا کہ یہ کیا ہے، میں تو بس صبح بھی مجھے ڈانٹ پیٹی ماما سے ناشتہ کرتے وقت، ابھی گیٹ پہ بھی مجھے ڈانٹ پیٹی۔ بہرحال وہ کلاس میں گیا تو ٹیچر جو تھی وہ لیسن پڑھا رہی تھی۔ جب ٹیچر نے کہا بچوں سے کہ اپنی اپنی کاپیز نکالیں تو اس نے جب اپنے بیگ میں دیکھا تو اس کے پاس اس سبجیکٹ کی کاپی بھی نہیں تھی اور پینسل بھی وہ گھر بھول گیا تھا۔ اوہ اتنی جلدی اس نے چیزیں رکھی تھیں تو اس کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ اس نے کتنی امپورٹنٹ چیزیں اپنے بیگ میں رکھی۔ اب کیا ہوا، اب پھر اس کو ٹیچر سے بھی ڈانٹ سننا پڑ گئی۔ ٹیچر نے اس کو کہا کہ آپ کیوں نہیں اپنی پوری اسٹیشنری لے کر آئے۔ اب ٹیچر نے کلاس میں جو بھی کام کروایا اس نے اس کام کو ٹھیک طرح سے کیا ہی نہیں، اس کے پاس کاپی ہی نہیں تھی، اور الٹا اس کو ٹیچر نے اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کلاس میں کھڑا بھی ہونا پڑ گیا کیونکہ اس کے پاس کچھ چیزیں بھی پوری نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر وہ گھر آیا، گھر آ کے اس کی ماما نے کہا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو پھر میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ لیکن اس کا موڈ اتنا زیادہ خراب تھا اور اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا، تو اس نے کہا ماما سے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پہلے کھانا دے۔ خیر اس کی ماما نے اس کو کھانا دے دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی ماما نے اس کو پھر کہا نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ کے تھوڑا سا آرام کر لو، لیکن اس نے کھانا کھایا اور اس نے کوئی آرام نہیں کیا اور جلدی سے باہر چلا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے۔ اب اس نے کافی زیادہ ٹائم اپنا دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا دیا،
اسی دوران عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اس کی ماما نے اس کو پھر کہا کہ گھر واپس آ جاؤ اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تم نے اپنا کام بھی کرنا ہے. لیکن اس نے تو ماما کی کوئی بات نہیں سنی. اس نے کہا کہ ابھی تو میں پریکٹس کر رہا ہوں، ابھی تو مجھے کھیلنا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے. اور یوں کرتے کرتے عصر کا ٹائم بھی گزر گیا. اب جب مغرب کی اذان ہوئی تو اس کے فادر نے، اس کے بابا نے اس کو زبردستی کہا کہ چلو میرے ساتھ اور نماز پڑھو جائے. وہ بڑا ناراض ہو کے، کیونکہ اب وہ پکڑا گیا تھا، اب اس کے بابا نے اس کو زبردستی پکڑ لیا تھا، تو وہ بڑی مشکل سے ناراض ہو کے چلا گیا نماز پڑھ. اب کیا ہوا، اب اس نے کھیل میں بہت زیادہ ٹائم لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس ہوم ورک کرنے کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا. تو پھر وہ جلدی سے نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو اس نے اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے اپنا بیگ کھولا اور اپنی چیزیں نکالی. لیکن جب اس نے دیکھا تو اس کی اسکول کی ڈائری جو تھی وہ اسکول کے ڈیسک کے اندر ہی رہ گئی تھی. اب اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ اس کی ٹیچر نے کیا ہوم ورک دیا. اس کو اتنی زیادہ پریشانی شروع ہو گئی کیونکہ اب وہ ہوم ورک بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کو پھر ماما سے ڈانٹ پڑی اور بڑی مشکل سے تھوڑا سا کام اس نے خود کیا، تھوڑا سا اس کی ماما نے کروایا. پھر کام ختم ہونے کے بعد اس کی ماما نے کہا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور پھر کھانا کھا کے سو جانا. لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے. اور اس نے کھانا کھایا. اب وہ کیونکہ صبح کا جاگا ہوا تھا، پھر اس نے اتنا زیادہ کھیلا بھی تھا جس کی وجہ سے وہ بہت تھک چکا تھا. اور نماز پڑھتے ساتھ ہی اس نے بیڈ پہ چھلانگ لگا. نماز تو اس نے پڑھی نہیں نا، اس نے تو کھانا کھایا. اس نے کھانا کھاتے ساتھ ہی اس نے بیڈ پہ چھلانگ لگائی اور سو گیا. اب جب وہ سو گیا تو آدھی رات کو اس کو ایک بہت عجیب سا خواب آیا. عجیب سا خواب آیا کہ وہ ڈر گیا، اور وہ ڈر کے ایک دم اٹھا اور جلدی سے اپنے ماما بابا کے پاس گیا اور اس نے اپنے ماما بابا کو بتایا کہ میں نے یہ بنا خواب دیکھا ہے. تو اس کے ماما بابا نے اس کو کہا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو اس کے ماما بابا نے کہا آپ نے دعا پڑھی تھی رات کو، آیت الکرسی پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر اس کے ماما بابا نے کہا کہ اب آپ نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں اس لیے اس طرح سے ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئی علی کی کہانی. اب علی کی کہانی سے ہمیں کیا کچھ پتا چلا ہے یہ تو میں آپ لوگوں سے ابھی دوسری سٹوری کے بعد سنوں. تو دوسری سٹوری دیکھتے ہیں. دوسری سٹوری جو ہے وہ دوسرے بچے کی ہے جس کا نام ہے سعد. اچھا جی، سعد جو تھے جب وہ فجر کی اذان ہوئی اور اس کی ماما نے اس کو جگایا تو اس نے نیند تو اس کو بھی بہت آ رہی تھی اور وہ بھی تھکا ہوا تھا، اور اس کو بھی شیطان نے آ کے کہا کہ کوئی بات نہیں، سو جاؤ، آرام کرو، ابھی تو اتنے مزے کی نیند آنی شروع ہوئی. ویسے آپ کو پتہ ہے بچوں، جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا اس ٹائم کے اوپر بڑی مزے کی نیند آتی ہے، اور اس ٹائم پر شیطان جو ہے وہ بار بار کان میں آ کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، سو جاؤ، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے. لیکن اسی ٹائم میں تو ہم نے اٹھنا ہوتا ہے اور اس ٹائم میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو سعد نے کہا کہ اگر میں سو گیا تو میری تو نماز قضا ہو جائے گی، تو مجھے تو نماز ٹائم پر پڑھنی ہے. اور وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اب اس نے جب نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن پڑھا اور تھوڑی سی اچھی باتیں کی. اس کے بعد پھر اس نے آرام سے تسلی سے اپنا ناشتہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر اس نے اسکول جانے کی تیاری بھی آرام سے کی، یونیفارم پہنا، اپنے بالوں کو صحیح طرح سے برش کیا اور بیگ کے اندر ایک دفعہ اس نے دوبارہ اپنی چیزیں دیکھ لی. اس کی چیزیں ساری پوری تھی تو وہ اس نے بڑے آرام سے تسلی سے اپنا کام کیا.
اس کے بعد جب وہ اسکول گیا تو اسکول وہ کیونکہ بالکل ٹائم پر گیا تھا, وہ لیٹ بھی نہیں ہوا تھا, تو اس کی ٹیچر بھی اس سے بہت خوش تھی. کلاس میں بھی اس نے سارا لیسن ٹیچر کو سنایا. ٹیچر جو بھی کوشچن کرتی تھی اس کا جواب دیتا تھا, تو ٹیچر اس سے بہت خوش ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کو کلاس کا مانیٹر بنا دوں. تو اس کو 1 ویک کے لیے کلاس کا مانیٹر بنا دیا گیا. وہ بہت خوش ہوا. اس کے بعد جب چھٹی ہوئی وہ گھر آیا تو اس کے ماما نے کہا بیٹا آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیں, پھر اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے. تو اس نے جلدی سے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے اس کی ماما نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کو کہا کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں, آپ تو اپنی نمازوں کا پورا خیال رکھتے ہیں. پھر اس نے آرام سے بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب اس کے بعد اس کی ماما نے کہا کہ تھوڑا سا آرام کر لو اور پھر کھیل لینا. تو تھوڑا سا نیپ لینے کے بعد وہ ریفریش ہو گیا تھا, اس کے اندر انرجی واپس آ گئی تھی. تو اس نے بہت ہیلدی گیمز کھیلی, خوب رننگ کی, خوب ایکسرسائز کی. پھر اس کے بعد پھر عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس کی ماما نے اس کو آواز دی. تو اس کے دوستوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ابھی تو بہت سارا ٹائم پڑا ہوا ہے, ہم بعد میں تم نماز پڑھ لینا, ابھی تو ہم کھیلتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میری نماز کو دیر ہو جائے گی, ہمیں نماز کو ٹائم پر پڑھنا ہے. اور وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی لے کر چلا گیا اور وضو کر کے ٹائم پر نماز پڑھی. جب اس نے نماز پڑھ لی, اب اس کے پاس کافی ٹائم تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا کام اس نے خود کیا جو وہ خود کر سکتا تھا, اور جو سا کام اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے اپنی مدر سے, اپنی امی سے اس کام کی ہیلپ لی, اور اس نے بہت خوشی خوشی اپنا سارا ہوم ورک بڑے اچھے طریقے سے کر لیا. اس کے بعد شام کو اس کے ابو آ گئے, اس کے فادر گھر آ گئے. تو اس نے اسی دوران مغرب کی اذان ہو گئی. تو اس نے اپنے فادر کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور خوب دعائیں کی. پھر اس نے تھوڑا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گزارا, ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کی, ڈسکشنز کی. اسی دوران کھانے کا ٹائم ہو گیا. ساری فیملی نے بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھایا اور خوب باتیں بھی کی. پھر عشاء کا ٹائم ہو گیا. اس نے پھر عشاء کی نماز پڑھ لی کیونکہ اب وہ فری تھا, اب اس نے سارے کام کر لیے تھے, اب اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا. اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور دعائیں کی اور اس کے بعد آرام سے سو گئے. تو یہ تھی آج کی 2 بچوں کی کہانی. اب اس کہانی میں ہمارے لیے بہت زیادہ لیسنس ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک 2 باتیں کر کے بتاتے جائیں کہ آپ نے ان کہانیوں سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. سب سے پہلے مجھے کون بتائے گا؟ جی عروہ ندیم, آپ بتائیے ان کہانیوں سے آپ نے کیا لیسن سیکھا. اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے, فجر کی بھی, ظہر, عصر, مغرب کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اور اگر ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں گے جس طرح ساتھ نہیں پڑھی تو ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. جی دعا فیصل, آپ بتائیے آپ نے کیا لیسن لرن کیا. جی علی کی کہانی سے یہ لیسن ملا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے لیے پورا دن مشکل سے گزرے گا, اور اگر ہم ساتھ کی طرح نماز پڑھیں گے اور اچھے کاموں میں اپنا ٹائم گزاریں گے تو ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا. ویری گڈ, ویری گڈ. جی امینہ قریشی, جی بیٹا آپ بتائیے. میم ہمیں کوئی بھی نماز چھوڑنا نہیں چاہیے اور ہر نماز کو ٹائم پر ادا کرنی چاہیے. ونڈرفل. مریم حماد.
جی میم، میں نے اس کو یہ سبق سیکھا ہے کہ ایک تو ہمیں نمازیں بھی ٹائم پہ پڑھنی چاہیے اور اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، شاباش. اور اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو سارے کام ہمارے آسانی سے اور صحیح طریقے سے ہو سکتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. جی ہانیہ خان. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے کام میں برکت ہو جاتی ہے اور نماز نیند سے بہتر ہے. ویری گڈ، زبردست. اچھا جی، نیکسٹ ہے مریم مسکان. جی مریم. میس کے فجر کی نماز ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتی ہے گندی چیزوں سے. صحیح، بالکل صحیح، زبردست. جی عائشہ رمشا خان. جی بیٹا. جی اگر ہم نماز علی کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا، صحیح. سارے کام خراب ہوں گے. اور اگر ہم سعد کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا. شاباش، ویری گڈ. جی نعمان قریشی، آپ بتائیے. جی جلدی جلدی سے اپنے مائک سے بولیے. نعمان قریشی. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی بیٹا. میم. نماز پڑھنے سے ہمیں پنکچویلٹی آتی ہے، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو ہمارا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا ہے. شاباش. جی عبداللہ عمران حافظ، آپ بتائیے. جی میم. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میم سعد کی طرح اللہ کی مدد کی سعد نے، اور سعد بہت اچھا بچہ ہے. علی سے زیادہ اچھا بچہ سعد ہے. سعد 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور علی شاباش. کھیلتا رہتا ہے. اس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جی شاباش. یعنی کہ ساتھ کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی، اس کے ہر کام میں آسان کر دیا اس کے ہر کام کو. شاباش، بہت اچھا لیسن آپ نے بتایا. جی نوال آفتاب، آپ بتائیے. نوال آفتاب. جی میم اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ نماز پڑھنے سے ہم ایک طاقتور مومن بن سکتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے ہمارا کامیابی بھی شاباش حاصل شاباش شاباش. آپ نے پچھلی حدیث کو بھی ریلیٹ کیا. ویری گڈ. جی نیکسٹ ہیں زوہا طارق، آپ بتائیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ہماری ہر کام میں آسانی ہوتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے، اور ہم سب کو 5 نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمارے کام میں ہر چیز برکت اور آسانی سے ہمارا پوری زندگی بھی اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں برکت اور آسانی سے ہماری لائف گزرے گی اور ہم کامیاب بھی ہوں گے. شاباش، بہت اچھا، بہت اچھا جواب دیا ماشاء اللہ. جی حمیرہ اشرف، آپ بتائیے. ہم لوگ کو نماز پڑھنا چاہیے، کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، شاباش. جی ریان اور عبدالرافع. ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. اگر ہم ایک نماز بھی چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور ہمیں اپنے والدین کی بات بھی سننی چاہیے. شاباش. جی صبح، یہ نام میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، سبیال وقاص، اگر میں اس کو صحیح پڑھ رہی ہوں تو. جی بیٹا آپ بتائیے. جنت کی کنجی چابی ہے. اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمارا پورا دن بور گزرتا ہے، اور جنت فجر کی نماز سے ہمیں شیطان ہوتے ہیں.
چلیں جی ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے کافی اچھے آنسرس دیے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے اور ہمارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے, اور جو ہمارے کاموں میں جو بھی رکاوٹیں آنی ہوتی ہیں, جو مشکل آنی ہوتی ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ان مشکلات کو دور کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بعض دفعہ ہمارے آگے آ جاتا ہے, بعض دفعہ ہمیں کوئی کام کرنا بھول جاتا ہے, ہمیں چیزیں لے کر جانا یاد نہیں رہتا, یا بعض دفعہ ہمارے لیے ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمیں کوئی کام سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس کو کیسے کریں. تو نماز پڑھنا جو ہے وہ ہماری زندگی میں برکت کا باعث ہے. چلیں جی, اب آپ کے سامنے ایک ہوم ورک, اور آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت اچھا ہوم ورک کیا تھا ماشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ یہ والا ہوم ورک بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے. ہوم ورک یہ ہے کہ میک اے شیڈول آف یور پریئرس فار اے ویک. ڈیڈ یو پریڈ اٹ ان ٹائم اور ناٹ. کہ آپ نے اپنی 5 نمازوں کا شیڈول بنانا ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم پر پڑھا یا نہیں پڑھا. تو یہ اس طرح کا آپ نے ٹیبل بنا لینا ہے. اس میں آپ نے یہاں پر سامنے ڈیز لکھتے ہیں, نام سارے ڈیز کے. کل سے تھرسڈے سے شروع ہوگا نا, کل سے آپ شروع کریں گے, تو تھرسڈے سے لے کے وینسڈے تک آپ نے لکھ دینا ہے. اور یہاں پر آپ نے نمازوں کا ٹائم لکھ دینا ہے, نمازوں کے نام لکھنے ہیں. جون سی نماز آپ ٹائم پر پڑھیں گے اس وقت آپ نے اس کے سامنے ٹک لگا دینا. اور اگر آپ نے کوئی نماز لیٹ پڑھی تو وہاں پر ایل لکھ دینا ہے. اور اگر کوئی نماز آپ نے چھوڑ دی تو اس کے آگے آپ نے کراس لگا دینا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں. جو نماز آپ نے ٹائم پر پڑھی اس کے آگے آپ نے ٹک لگانا ہے, اور جو نماز آپ سے لیٹ ہو گئی اس کے آگے آپ نے ایل لکھ دینا ہے, اور جو نماز آپ سے مس ہو گئی اس کے آگے آپ نے کراس لگانا ہے. اور آپ نے یہ شیڈول بنانا ہے, اور یہ شیڈول بنا کے آپ نے, یہ 1 ویک کا ہے, تو آپ نے وینسڈے کو یا تھرسڈے کو مارننگ میں آپ نے اس کو ہوم ورک جو ہے یہ آپ نے سینڈ کرنا ہے. کیونکہ یہ پورے ویک کا ہوم ورک ہے تو یہ آپ 2 days میں سینڈ نہیں کر سکیں گے. آپ نے اس کو تھرسڈے مارننگ میں آپ شیئر کر دیجیے گا, یا وینسڈے نائٹ کو گروپ کھول دیں گے تو آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے پھر نوٹس بنائے ہیں تو وہ آپ 2 دن میں سیٹرڈے سنڈے میں اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیٹرڈے سنڈے کو بھی گروپ کھول دیں گے, اور وینسڈے کی نائٹ کو گروپ کھول دیں گے, اور تھرسڈے کو مارننگ میں بھی گروپ کھولا ہوگا. اور آپ لوگ اپنا یہ جو شیڈول ہے اسی طرح بنا کے آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے, کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ کیا آپ لوگوں نے ٹائم پر نماز پڑھی ہے یا لیٹ تو نہیں کی, یا کتنی نمازیں آپ نے لیٹ کی, کتنی نمازیں آپ نے ٹائم پر پڑھی, اور کتنی نمازیں آپ نے مس کی, یا آپ نے ماشاءاللہ ساری نمازوں کو ہی ٹائم پر پڑھا. جی, ہماری کلاس کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے, تو 1-2 کویسچنز میں لے لیتی ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو اپنے ہینڈ ریز کر لیں. ٹھیک ہے, 1-2 اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتے ہیں. جی, کسی نے ذہن میں کوئی کویسچن آ رہا ہے کہ بات کرنی ہے تو جی مریم حماد, آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی بیٹا. جی میم, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری فرسٹ کلاس ہے تو پچھلی لیکچرز میں جتنا کام ہوا آپ کو سینڈ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتی ہیں, اور اگر آپ کے پاس حدیث کی ریکارڈنگ نہیں ہے لاسٹ کلاس کی تو وہ بھی گروپ میں دوبارہ بھیج دی جائے گی, وہ بھی آپ سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے میم. جی نعمان قریشی, آپ نے کچھ پوچھنا ہے بیٹا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میم, جیسے یہ پریئر چارٹس ہم فرائیڈے سے شروع کریں گے تو ہم فرائیڈے سے کر دینا, فرائیڈے مارننگ سے. چلیں آپ فرائیڈے سے کر لیں. ٹھیک ہے, یہ تھرسڈے لکھا ہوا ہے, یہاں پر آپ فرائیڈے لکھ لیجیے گا. فرائیڈے سے لے کے آپ لوگ اس کو تھرسڈے تک, تھرسڈے کا پورا دن کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. نیکسٹ ہے نوال آفتاب. جی میم, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم نے یہ چارٹ بنانا ہے اور ہم نے اس پہ ٹک کرنا ہے کہ کون کون سی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کون کون سی نہیں پڑھی تھی. جی بیٹا, آپ نے جو نماز آپ نے پڑھی ہے
تو اس کے آگے تو آپ ٹک لگا دیں گے. جو نماز آپ کی لیٹ ہو گئی ہے اس کے آگے آپ ایل لکھ دیں گے, اور جو نماز آپ سے مس ہوئی ہے تو اس کے آگے آپ کراس لگا دیں گے. جو بغیر کسی وجہ کے مس ہوئی ہے اس کے آگے آپ کراس لگا دیں. ٹھیک ہے جی میم, اور ہم میں یہ اکارڈنگ وائز کر لوں گی, کیونکہ اگر ہم تھرسڈے اور وینسڈے پہ ختم کریں گے تو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو کل سے ہی شروع کیجیے گا کیونکہ پھر آپ کا نیکسٹ کلاس سے جی پہلے میم. پورا ویک مکمل ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے. آپ اپنی سہولت سے کریں. چلیں جی, مریم. جی مریم, آپ نے بھی کچھ پوچھنا؟ میم اگر جب ہم نے ٹیبل کمپلیٹ کر لیا تو ہم نے گروپ میں شیئر کرنا ہے؟ جی بیٹا, جب آپ ٹیبل کمپلیٹ کریں گے, لیکن اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو 7 days چاہیے ہوں گے نا. آپ 7 days سے پہلے تو نہیں کمپلیٹ کر سکتے, اس وجہ سے 7 days کے بعد ہی آپ اس کو گروپ میں بھیجیں گے. جو آپ کا ہوم ورک والا گروپ ہے اس میں آپ بھیجیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. جی ریان اینڈ عبدالرافع, آپ نے بھی کوئی کوشچن پوچھنا ہے؟ میم ہماری کلاس روز ہوگی یا پھر کب ہوگی؟ بیٹا ونس اے ویک ہوتی ہے, ایوری تھرسڈے کو. میم ہماری کلاس. چلیں جی, باقی جو کوشچنز ہیں وہ آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں تو جو آپ کا دوسرا گروپ ہے اس کو بھی اوپن کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ اس میں اپنے کوشچنز پوچھ سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.